بھارتی دہشت گرد، یہ جنگ نظر نہیں آتی لیکن لڑی جا رہی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی سازش، دہشت گرد تنظیموں کے خطرناک منصوبے اور ایک مرد مجاہد کی جرأت مندانہ جوابی کارروائیاں۔ دشمن جہاں بھی ہوگا ہم وہاں پہنچیں گے۔ بھارتی دہشت گرد۔ ہمارا اب سب سے پہلا مشن کمانڈر شیروان کو دلی سے نکال کر سری نگر پہنچانا تھا۔ گل خان نے اپنے ایک خاص آدمی کو تیار کر لیا۔ ایک رات کمانڈر شیروان کا سادھوؤں والا حلیہ بنا کر اس خاص آدمی کے ساتھ دلی سے بذریعہ ٹرین جموں توی کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں اور گل خان سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے گل خان سے پوچھا، اب مجھے بتاؤ کہ آندھرا پردیش کا یہ شہر جہاں مجھے جانا ہے کس طرف واقع ہے؟ گل خان کہنے لگا، یہ سارا علاقہ حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے، جہاں نظام حیدرآباد کی حکومت تھی اور جو ہندوستان کی سب سے بڑی مسلمان ریاست تھی۔ نظام حیدرآباد نے قیام پاکستان کے وقت پاکستان سے الحاق کیا تھا، مگر قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی بھارتی فوج نے حیدرآباد دکن کی مسلم ریاست پر چڑھائی کر دی۔ دکن کے بہادر اور سرفروش رضاکاروں نے ہر محاذ پر بھارتی فوج کا بے جگری سے مقابلہ کیا، مگر ان کے وسائل محدود تھے۔ ان کے پاس وافر اسلحہ اور توپ خانہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ بھارت نے حیدرآباد کی ریاست پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں مسلمانوں نے دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بہرحال اب اس صوبے کا نام آندھرا پردیش ہے۔ یہاں کے لوگ بڑی خوبصورت اردو زبان کے ساتھ ساتھ تیلگو زبان بھی بولتے ہیں۔ تمہیں دلی سے حیدرآباد دکن جانا ہوگا، وہاں سے تم وجے واڑہ جاؤ گے۔ وجے واڑہ سے نیلور شہر کے اسٹیشن پر اتر جاؤ گے۔ یہاں ایک دریا سمندر میں گرتا ہے۔ دریا کے ڈیلٹے پر ایلورا نام کا چھوٹا سا شہر آباد ہے۔ اس شہر کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ بھی ہے، جہاں سے مسافر بردار اور سامان سے لدے ہوئے سمندری جہاز اوپر مشولی پٹنم، کاکیناڈا اور دوشاگا پٹنم کی طرف اور نیچے مدراس کی جانب جاتے ہیں۔ یہ خلیج بنگال کا سمندر ہے۔ ایلورا کی چھوٹی سی بندرگاہ سے مشرق کی طرف سمندر میں 4-5 میل کے فاصلے پر ایک مختصر سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے میں صرف ایک ہی بلند پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کے اوپر وہ جیل خانہ ہے، جس کی ایک کال کوٹری میں ہمارا گمنام مجاہد یا کمانڈو قید و بند میں رہ کر تشدد کی اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ مجھ تک جتنی خفیہ اطلاعات پہنچی ہیں وہ میں نے تمہیں بیان کر دی ہیں، باقی آگے ہمارا ایک آدمی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ اپنا آدمی کیا دلی سے میرے ساتھ جائے گا؟ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ گل خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ آدمی تمہیں حیدرآباد دکن میں ملے گا، تمہیں اس کا ایڈریس دے دیا جائے گا اور اپنی شناخت کے لیے کوڈ الفاظ بھی بتا دیے جائیں گے۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ گل خان ایک ٹرنک میں سے کاپی نکال کر لے آیا۔ کاپی میں پاسپورٹ سائز کی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ گل خان نے تصویر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارا وہ خفیہ آدمی ہے جو تمہیں حیدرآباد کے ایک محلے میں ملے گا۔ تمہیں اس محلے کا پورا پتہ بتا دیا جائے گا۔ میں تمہیں اس آدمی کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ بھی تمہیں اپنا نام نہیں بتائے گا۔ وہ تم سے زیادہ بے تکلف بھی نہیں ہوگا، مگر تمہاری پوری رہنمائی کرے گا اور تمہیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے وہ تمہیں مہیا کر دے گا۔ اس شخص کے بارے میں مجھے اس سے زیادہ تمہیں کچھ بتانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس خاص آدمی کا اصل نام میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، وہ نام بتاؤں گا جس نام سے وہ شہر حیدرآباد دکن میں رہ رہا ہے۔ وہ تم سے بھی تمہارا نام نہیں پوچھے گا۔ اس شخص تک اپنے خفیہ وسائل کے ذریعے تمہارا حلیہ اور تمہارے بارے میں ساری معلومات پہنچا دی جائیں گی۔ میرے ہاتھ میں اس شخص کی تصویر تھی جس سے حیدرآباد دکن میں جا کر مجھے ملاقات کرنی تھی، اور اس کے ذریعے آگے ایلورا کے جزیرے والی بھارت کی خطرناک ترین جیل اور اپنے گمنام کمانڈو مجاہد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے اسے بھارتی قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ تصویر ایک درمیانی عمر کے آدمی کی تھی، جس کی گھنی مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی، اچکن پہنی ہوئی تھی، چہرے کی ہڈی چوڑی تھی، سر پر کانگریسی ٹوپی تھی۔ میں نے گل خان سے کہا، کیا یہ ہندو کانگریسی بن کر وہاں رہتا ہے؟ ہاں، گل خان نے جواب دیا، یہ وہاں اپنے محلے کا کانگریسی کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ پھر اس نے مجھے اس کا ہندو نام اور اس کے محلے کا ایڈریس زبانی بھی بتایا اور لکھ کر بھی دے دیا۔ میں نے یہ ایڈریس والا کاغذ طے کر کے اپنی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔
उसके बाद मैंने आंध्र प्रदेश में उस संगीन जेल में कैद और भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस के तशद्दुद और टार्चर का निशाना बनते हुए इस्लाम के गाजी, पाकिस्तान के शदाई और आज़ादी कश्मीर के मुजाहिद उस गुमनाम कमांडो को वहां से फरार कराने की तैयारियां शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में उन दिनों गर्मियों का मौसम था। वहां नवंबर दिसंबर में भी सर्दियां बराए नाम सिर्फ रात को पड़ती थी। मैंने एक मटियाले रंग की मोटे खद्दर की जैकेट बनवाई, पतलून भी उस कलर की खरीदी, जूते मेरे ठीक ठाक थे। एक खद्दर का थैला ले लिया। इस किस्म का थैला सियासी कारकुन आमतौर पर अपने कंधे से लटकाए रखते थे। उसमें मैंने एक जोड़ा खद्दर का कुर्ता पजामा और तौलिया, टूथपेस्ट वगैरह रख लिया। मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मगर अपने आप को एक नॉर्मल मुसाफिर जाहिर करने की खातिर ये चीज़ें ज़रूरी थी। गुल खान ने मुझे कुछ इंडियन करेंसी दे दी। दिल्ली से नीलोर तक का 3rd क्लास का रेलवे टिकट भी लाकर दे दिया। मेरे और कमांडो शेरवान के पास जो ऑटोमेटिक पिस्तौल थे, उनमें से एक कमांडो शेरवान छुपाकर अपने साथ ही श्रीनगर ले गया था। एक मेरे पास था, मैगजीन भी था। गुल खान ने कहा, ये पिस्तौल साथ ले जाना ठीक नहीं, ये तुम यहीं मेरे पास छोड़ जाओ। हैदराबाद में हमारा आदमी तुम्हें जिस किस्म के असले की जरूरत होगी तुम्हें मुहैया कर देगा। हैदराबाद में मुसलमानों की भारी अक्सरियत है और वो आज भी पाकिस्तान से वालेहाना प्यार करते हैं और कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिलाने की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मगर भारतीय हुकूमत ने दूसरे सूबों के मुसलमानों की तरह दक्कन के मुसलमानों के पांव में भी गुलामी और जबरो इस्तबदाल की जंजीरें डाल रखी हैं। बहरहाल वहां पहुंचकर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस्लाम का रिश्ता किस कदर मजबूत और नाकाबिले शिकस्त रिश्ता है और ये रंग, नस्ल और कौमियत से बालातर होता है। मैंने अपना ऑटोमेटिक पिस्तौल गुल खान को दे दिया। उस वक्त तक मेरी दाढ़ी मूछ नहीं थी, मैंने शेव करवा दी थी, सिर्फ सर के बाल थोड़े थोड़े लंबे थे। मैंने यही हुलिया रहने दिया। गुल खान रात के वक्त मेरा दिल्ली से नेल्लोर तक का रेल का टिकट लाया था। गाड़ी मुंह अंधेरे छूटती थी। गुल खान ने मुझे 1 घंटे पहले जगा दिया। मैंने गुस्ल करने के बाद वजू किया, नमाज फजर अदा की और खुदा के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। मोटे खद्दर की जैकेट और पतलून पहनकर खद्दर का थैला अपने कंधे पर लटका लिया। मेरे पास एक चाकू भी नहीं था। गुल खान ने मुझे चाकू साथ रखने से मना किया था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम इस वक्त कांग्रेसी वर्कर लगते हो, यहाँ से तुम कांग्रेसी हिंदू बनकर अपना सफर शुरू करोगे। अपना कोई हिंदू नाम सोच कर रख लेना और कोड के अल्फाज अच्छी तरह याद रखना। उन अल्फाज के बगैर अपना आदमी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। मैंने कोड के अल्फाज गुल खान को दोहरा कर सुनाए। ये 2 जुमले थे। एक जुमला मुझे बोलना था, जिसके जवाब में एक जुमला अपने हैदराबाद वाले जासूस मुजाहिद ने बोलना था। उसके जवाब में फिर मुझे एक कोड का जुमला अदा करना था। मैंने गुल खान से पूछा, सर पर कांग्रेसी टोपी और माथे पर तिलक लगाने की जरूरत तो नहीं है? वो बोला, इसकी जरूरत नहीं, कांग्रेसी वर्कर तिलक नहीं भी लगाते। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।